السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر، اور آج جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں یہ علاج ہے رسولی کا علاج، یعنی کہ رسولی اگر دماغ میں رسولی ہو جائے جسے برین ٹیومر بھی کہا جاتا ہے، یا اگر حرام مغز میں آپ کی رسولی ہو جاتی ہے، بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں، یا جسم کے کسی بھی حصے پر اگر کوئی رسولی اندر بن جاتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ رسولی ہوئی کیوں۔ جب تک آپ کو اس کے اسباب کا پتہ نہیں ہوگا آپ اس کا کبھی بھی مکمل علاج نہیں کر سکتے، اس کا کامل علاج نہیں کر سکتے۔ اس کے اسباب جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہوئی کیوں۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو رسولی ہے یہ گرم خشک تحریک میں آتی ہے۔ جب یہ گرم خشک تحریک میں آتی ہے تو اس کا علاج بہت آسان علاج ہے، جس کو اکثر میں نے حکمہ دیکھے ہیں کہ یا جو ایسے ڈاکٹر حضرات دیکھے ہیں ہم نے، جو مریض آتے ہیں ہمارے پاس، ایسے حکمہ اور ڈاکٹر حضرات اتباع حضرات سے واپس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں تو ہم نے لاکھوں روپے لگا دیے اس کا علاج کے لیے، حالانکہ اس کا سستا علاج ہے، بہت سستا علاج ہے، اور اس کو یہ یوں سمجھ لو کہ 200-300 روپے میں آپ کا مکمل علاج ہے، 200-300 روپے میں مکمل علاج ہے اگر آپ اس کا مکمل علاج کرنا چاہتے ہیں تو، اور اس کا بہت آسان علاج ہے۔ یہ علاج ہے کیا، یہ یاد رکھ لیجئے کہ ایک تو میں بار بار کہتا ہوں، بار بار یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ آپ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ جب آپ کی خوراک میں ایسیڈک فوڈ کم ہوگا اور الکلائن فوڈ زیادہ ہوگا، کبھی بھی آپ کو یہ رسولیوں جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ کینسر ہو گئی، رسولی ہو گئی، ایسی بیماریوں کا کبھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ قبض میں مبتلا ہیں، قبض اپنا ختم کریں۔ جب آپ کا قبض ختم ہوگا آٹومیٹکلی آپ کی تحریک تبدیل ہو جائے گی۔ نمبر 3، آپ اپنی غذا جو ایسیڈک فوڈ ہے، یعنی کہ جو پکا ہوا گھر کا پکا ہوا کھانا، گھر کا پکا ہوا ہو، باہر کا پکا ہوا ہو، پکا ہوا کھانا کچھ ٹائم کے لیے، جب تک آپ کا علاج چل رہا ہے اس وقت تک کے لیے یہ ایک پرہیز ہے، اس وقت تک کے لیے آپ نے یہ کھانا ترک کرنا ہے، اور اس کی جگہ کیا کھانا ہے؟ الکلائن فوڈ۔ اب الکلائن فوڈ کون سا ہے؟ وہ الکلائن فوڈ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک من و سلوہ کی صورت میں اتارا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا، وہ ہمیں بھی ملا ہے، ایسی بات نہیں، الحمدللہ ہم بھی من و سلوہ کے مستحق ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے من و سلوہ؟ من و سلوہ جو آپ کو پھل فروٹ پکے ہوئے اللہ کی طرف سے آپ کو ملے، یہ من و سلوہ ہے آپ کے لیے۔ تو یہ آپ پکے ہوئے پھل فروٹ ان پر زیادہ انحصار کریں، تو کیونکہ اس کے کھانے سے آپ کا الکلائنٹ فوڈ آپ کی زیادہ بڑھ جائے گا، اور آپ کا ایسیڈک فوڈ جو آپ نے گھر میں کھانا پکایا یا باہر سے کھانا کھایا وہ کم ہو جائے گا۔ اس صورت میں آٹومیٹکلی آپ کی تحریک چینج ہو جائے گی۔ یہ جب تک آپ کا علاج چل رہا ہے اس وقت تک آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے۔ بہت آسان علاج، یقین کریں واقعی بہت آسان علاج۔ اس میں کون کون سی چیزیں؟ 4 چیزیں ہیں صرف۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ہلدی 10 گرام، ملیٹھی 10 گرام، سونف 10 گرام، ریون خطائی 40 گرام۔ صرف یہ 4 چیزیں لینی ہیں بس۔ ریون خطائی کو آپ 40 کے بجائے 30 گرام کر دیں، 30 گرام ریون خطائی لے لیں۔ یہ صرف آپ نے 4 چیزیں لینی ہے۔ اب اس کا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے یہی کرنا ہے، اس کو باریک صفوف بنانا ہے۔ باریک صفوف بنا کر 1000 ملی گرام والے کیپسول، خالی کیپسول آرام سے مل جاتے ہیں، یہ آپ ایسے نہیں کھا سکتے کیونکہ تھوڑا کڑوا ہو جائے گا، تو آپ ایسے کھا نہیں سکتے۔ اگرچہ آپ اس طرح کھا سکتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کھا لیں آپ، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ 1000 ملی گرام والے کیپسول لے لیجئے۔ وہ کیپسول آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں، ہر پنسار اسٹور سے مل جائیں گے، آپ کو آیورویدک اسٹور سے مل جائیں گے، آپ کو ہربل اسٹور سے مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میڈیکل اسٹور سے مل جائیں گے، آرام سے مل جاتے ہیں خالی کیپسول۔ تو یہ خالی کیپسول بھر لیجئے، دن میں 3 بار تازہ پانی کے ساتھ، دن میں صرف 3 بار، صبح دوپہر شام کھانے کے بعد، دن میں 3 بار آپ یہ کیپسول کھائیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو آپ کو میں نے کوانٹٹی بتائی ہے دوا کی، 10 گرام ہلدی، 10 گرام ملیٹھی، 10 گرام سونف، 30 گرام ریون خطائی، یہ آپ کی دوا مکمل ہوگی اور آپ کی رسولی بالکل ختم، جڑ سے ختم انشاءاللہ العزیز۔ یہ آپ ایک بار آزما کر دیکھ لیجئے گا ضرور۔ جو آپ نے لاکھوں روپے نسخے بھرے ہیں اس کی جگہ یہ آپ لازم آزمائیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جن بہن بیٹیوں کو
ہر رحم میں رسولیاں بن جاتی ہیں، ان کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے، ان کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اس کا اور بھی علاج ہے، یہ ویڈیو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو پورا علاج صحیح سے معلوم ہو سکے اور پوری آپ کو تفصیل سے معلومات بھی مل سکے۔ اس کا دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج اس کا یہ ہے پھٹے دودھ کا پانی۔ آپ نے 1 پاؤ دودھ لیا یا آدھا کلو دودھ لیا، اس کے اندر آدھا نیبو نچوڑ کر ڈال دیا، دودھ پھٹ جائے گا۔ جب دودھ پھٹ جائے گا گرم، یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ اس کو بوائل کریں، جب یہ ابلے گا دودھ اس وقت آپ نے اس کے اندر نیبو ڈالنا ہے۔ نیبو ڈالیں گے دودھ پھٹ جائے گا، اس کا پنیر الگ ہو جائے گا اور اس کا جو ہے جو اس کے پانی ہوگا وہ الگ ہو جائے گا۔ یہ پنیر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پنیر اگر کہیں جسم کے اندر کوئی السر، کسی بھی قسم کا السر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے سونے پہ سہاگا ہے یہ پنیر۔ اور یہ رسولیوں کے لیے تو رسولیاں تو پھٹ جائیں گی، پانی بھی نکل جائے گا، غدود بھی خشک ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن زخم تو رہیں گے نا، اس کے لیے یہ پنیر سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ پنیر بھی کھائیں اور پانی بھی پئیں، دن میں 3 بار یہ آپ کریں، یہ آپ کا مکمل علاج ہے۔ یقین مانیں یہ علاج وہ علاج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارے استاد الحکماء کے سینوں کا راز ہے، وہ راز میں نے آج آپ لوگوں کے آگے آشکار کیا ہے۔ تو یہ راز سے فائدہ اٹھائیں اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ جتنا ہو سکے آگے اور ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو ہو سکتا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہوں، اور ان کو اللہ شفا دے دے، اور ان کے دل سے جو نکلی ہوئی دعا ہے اس میں سے آپ بھی مستفید ہو سکے اور میں بھی مستفید ہو سکوں۔ تو ڈاکٹر مشتاق قمر کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔